سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری ہے خوش نصیب لوگ وہ ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی دیجیے گا تو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قالوا فما جلاؤها يا رسول الله قال ذکر او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم علماء کرام، بزرگان ملت، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں بڑی شرمندگی کے ساتھ اپنے شکر گزاری کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میری تعریف میں اور میرے تعارف میں میری حیثیت سے بہت بڑھ چڑھ کر مولانا امتیاز صاحب نے گفتگو فرمائی ہے۔ کبھی کبھی آدمی کو اپنے بارے میں غلط فہمی بھی ہونے لگتی ہے اور وہ نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک لطیفہ پڑھا تھا ہم نے کہ ایک شخص تھا بہت غریب، اس نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ بھائی میری پریشانی دور کرنے کی کوئی تدبیر ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا تمہارے پاس کیا کیا ہے گھر پر؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ کہ کوئی پرانی چیز کا ایک دوشالہ ہے کہ لے آؤ۔ دوشالہ لے آیا۔ اس نے کہا اچھا اس کو میں بیچوں گا لیکن بیچ میں دخل مت دینا، بولنا مت۔ اس نے اخبار میں ایک اشتہار دیا کہ شاہی دور کا ایک قیمتی دوشالہ نیلام کیا جائے گا، نیلامی کی تاریخ کا انتظار کیجیے۔ ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا اعلان آیا کہ اس شاہی دوشالے کی نیلامی کے لیے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کا انتخاب کیا گیا ہے، جگہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، اس کا انتظار کیجیے۔ اب شائقین جو ہے پریشان ہے کب ہوگا۔ پھر اس نے ایک شو روم لیا، اس میں اس کو لگایا، باہر سے شیشہ لگا دیا اور اس کو دیکھنے کے لیے فلاں وقت سے فلاں وقت اس کو کھولا جائے گا۔ اب شائقین آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ پھر فلاں دن تاریخ طے کر دی گئی نیلامی کے لیے۔ اب اس نے لاؤڈ اسپیکر لگا کر اس کی جو تاریخ بیان کرنے شروع کی ہے، یہ فلاں بادشاہ کا تھا، اس کے بعد فلاں کو ملا، پھر فلاں کو ملا، پھر فلاں کو ملا، اور اس کی ثانی، اس کی نظیر پوری دنیا کے اندر کہیں نہیں ہے۔ اس کی پہلی بولی 50,000 روپے ہے، اس کے آگے کون لگاتا ہے؟ اب لوگوں نے قیمت لگانی شروع کی۔ یہ جو بیوقوف تھا اس نے کہا میں نہیں جانتا تھا کہ میرا دوشالہ اتنے قیمتی ہے، میں نہیں بیچوں گا۔ بالکل مجھے وہی احساس ہونے لگا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں۔ آپ نے جو تعارف کرایا، بھئی ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی پاگل ہو جائے۔ میں دارالعلوم دیوبند کا ایک ادنا سا خادم ہوں۔ جو کچھ عظمت ہے، بزرگی ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کی ہے، ان اکابر کی ہے، ان بزرگوں کی ہے جنہوں نے دارالعلوم قائم کیا۔ انہی کے اخلاص و قربانیوں کی روٹی ہم بھی کھا رہے ہیں۔ آج میں اس مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں،
نہ کن جانتے تھے اور نہ بعد میں کوئی یاد کرنے والا ہوگا۔ یہ تو دارالعلوم دیوبند اور ان کے اکابر کی قربانیاں ہیں، ان کا اخلاص ہے، اور یقیناً بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ صحیح ہے کہ ہندوستان کے اس بتکدے میں، جہالت زدہ علاقوں میں، جہاں جہاں ہمارے مخلص اکابر کے قدم پڑ گئے، وہاں دنیا بدل گئی ایک ایک فرد کے جانے سے۔ اور یہ نہیں کہ میں صرف دارالعلوم دیوبند کی بات کر رہا ہوں، اکابر دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دعوت برکاتہ، حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جون پوری، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں ان میں سے کسی نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، اور علاقوں کے پڑھنے والے، سہارنپور کے پڑھنے والے، جلال آباد کے پڑھنے والے، لیکن نسبت سب کو دارالعلوم دیوبند سے حاصل ہی اکابر دیوبند کہلاتے ہیں۔ اس لیے جب اکابر دیوبند اور کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب صرف دارالعلوم دیوبند کی عمارت میں رہنے والے اساتذہ نہیں ہیں، بلکہ یہ سارے ہمارے اتنے مدارس ہیں جن کا نام لیا جا رہا تھا۔ دارالعلوم ماٹلی والا ہے، دارالعلوم بھروچ ہے، دارالعلوم کنتھاریا ہے، یہ میں تو نام بھی نہیں جانتا سب کا، میں سمجھتا ہوں یہ سب چھوٹے چھوٹے دارالعلوم دیوبند ہیں، وہی کام انجام دے رہے ہیں۔ ایک سمندر ہے، اس کی شاخیں نکلی ہیں، نہریں جاری ہیں، اپنی اپنی جگہ سے لوگ سیراب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قیامت تک جاری رکھے۔ چونکہ تمہید میں بہت وقت خرچ ہو چکا ہے، اس لیے میں زیادہ دیر ابتدائی گفتگو نہ کر کے براہ راست اپنے عنوان پر آتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ جل مومن کے دل کو آئینہ بنایا ہے۔ مومن کا دل آئینہ ہے۔ آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ درپن جھوٹ نہ بولے، جیسی شکل ہوگی وہ دکھلائے گا۔ سونے کے فریم میں جڑ دو گے تب بھی وہی شکل نظر آئے گی، اور معمولی سے لکڑی میں فٹ ہوگا تب بھی وہی شکل نظر آئے گی۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ خوبصورت شکل خوبصورت نظر آئے گی، بدصورت نظر بدصورت نظر آئے گی۔ مومن کے دل کے آئینے میں سب سے پہلے ایک تو آئینہ ظاہری شکل صورت کو دکھانے والا ہوتا ہے، لیکن مومن کا دل جو آئینہ ہے اس میں ظاہری شکل صورت نظر نہیں آتی، بلکہ اعمال، اخلاق، کردار کی خوبی یا زشتی، برائی، کمزوری، خرابی نظر آتی ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا البر مطمئن الیہ قلبک والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع الناس علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ نیکی وہ عمل ہے کہ جس کو کر کے تمہارا دل مطمئن ہو، اور بدی وہ عمل ہے کہ جس کو کرنے میں دل میں کھٹک پیدا ہو اور تم یہ چاہو کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کوئی صاحب سامنے سے آئے، جب وہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتاؤ گے کہ تم کس لیے آئے ہو یا میں بتاؤں کہ تم کس لیے آئے ہو؟ یہ آپ بتا دیں یا رسول اللہ۔ اس پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، تم نیکی و بدی کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ۔ فرمایا نیکی وہ عمل ہے کہ جس کے اوپر دل مطمئن ہو، جس کو کر کے دل خوش ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، دل میں اطمینان ہو۔ اور گناہ وہ عمل ہے کہ جس کو کرنے کے پہلے اور کرنے کے بعد بھی کھٹک پیدا ہو، یہ کیا کر دیا میں نے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر تم یہ چاہو کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو۔ تو اس آئینے کے اندر عمل کی اچھائی اور برائی منعکس ہوتی ہے، لیکن آئینے میں اصلی شکل اسی وقت تک نظر آئے گی جب تک آئینہ صاف ہو، اور جب آئینے کے اوپر کالک پوت دی جائے تو پھر وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اچھی سے اچھی شکل کی اچھائی بھی اس میں منعکس نہیں ہوگی، اب بری سے بری شکل کی بدصورتی بھی اس میں نظر نہیں آئے گی، بلکہ سب یکساں ہو جائیں گے۔ جو حال ظاہری آئینے کا ہے،
یہی حال قلب کا بھی ہے کہ قلب اگر صاف ستھرا ہے تو کسی مفتی سے پوچھنے سے پہلے خود اپنے دل سے فتویٰ پوچھ کے آدمی عمل کر لے گا۔ استفتی قلبک، آپ نے فرمایا اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، دل بتا دے گا کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اور اگر غلط ہے تو دل ٹوکے گا کہ نہیں یہ غلط کام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر دل کے آئینے کے اوپر سیاہی لگ گئی، آئینہ سیاہ پڑ گیا، تو اب جیسے اس چمکدار ظاہری آئینے پر کالک لگ جانے کے بعد شکل و صورت اس میں اصلی نظر نہیں آتی، ایسے ہی دل کے آئینے پر اگر سیاہی لگ جائے، وہ کالا پڑ جائے، دھبا لگ جائے اس کے اوپر، تو اچھے برے عمل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اب دل کے اوپر، دل کے آئینے پر سیاہی کیسے لگتی ہے؟ بہت مشہور روایت ہے، آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے پھر گناہ کر لے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر گناہ کرے ایک تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ دل پورا کی پورا داغدار ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کو قرآن پاک میں فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یفعلون، ان کے دلوں کے اوپر ان کی بدعمالیوں نے زنگ لگا دیا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے کہ دل کے اوپر جو زنگ لگتا ہے وہ گناہوں کا لگتا ہے، اور جب چمکدار اسٹیل کا آئینہ ہو اور اس میں شکل نظر آتی، اس پہ زنگ لگ جائے تو چہرہ نظر آئے گا۔ ایسے ہی گناہوں کا زنگ جب دل کے اوپر لگ جائے گا تو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے گی، آدمی کو سود میں اور نفع میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا، وہ کہے گا یہ بھی تو آمدنی ہے، یہی تو کہا تھا مشرکین مکہ نے انما البیع مثل الربا۔ کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ سود سے منع کرتے ہیں؟ انما البیع مثل الربا، جیسے معاملات خرید فروخت کے ہوتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، نفع کماتے ہیں، یہاں بھی پیسہ دیتے ہیں، سود لیتے ہیں، نفع کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ کیسے کہتے ہو کہ دونوں ایک جیسا ہے؟ جو مالک الملک ہے اس نے ایک چیز کو حلال قرار دیا ہے، ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھئی ایک بکری ایک سور ہے، دیکھنے میں دونوں جانور ہیں، لیکن ایک حلال ایک حرام ہے، کیوں؟ اللہ نے ایک کو حلال قرار دیا، ایک کو حرام قرار دیا۔ ایک بیوی ہے اور ایک ماں ہے، دونوں دیکھنے میں تو ایک ہی جیسی ہیں، تصور ہو سکتا ہے اس کو بیوی کی طرح سے استعمال کرے؟ حرام ہے۔ یہ دل میں جو نور ہے، جو برائی اور اچھائی کے درمیان امتیاز کرنے کی، جو تمیز کرنے کی صلاحیت ہے، یہ دل کے آئینے کی چمک ہے۔ اور جب گناہ کے کثرت کی وجہ سے دل داغدار ہو جاتا ہے تو اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے آئینے پر اگر زنگ لگ جائے، اس کو زائل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کی پالش کی جاتی ہے، رگڑا جاتا ہے، سیکل کیا جاتا ہے، چمک لائی جاتی ہے، صاف کیا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ دل کے جو سینے کے اندر چھپا ہوا ہے، اس پر جو گناہوں کا دھبا لگ جاتا ہے، اور یہ دھبا نظر آنے والا نہیں ہے۔ اگر سینہ چیر کے دیکھیں گے تو ایک کافر کا دل، ایک مسلمان کا دل وہی گوشت کا لوتھڑا نظر آئے گا۔ یہ نظر آنے والی سیاہی نہیں ہے کہ آپ آپریشن کروا کے اور سینہ کھول کے اس کی صفائی کرا دے دل صاف ہو جائے گا۔ یہ تو معنوی سیاہی ہے، اس کے دور کرنے کے لیے بھی عمل کی ضرورت ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ اسی کو بتانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب تسطو کما یسطو الحدید اذا اصابہ الماء، کہ ان دلوں کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی لگ جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، فکر مند ہو گئے، کہنے لگے فما جلاؤہا یا رسول اللہ، دل پہ لگنے والے
زنگ کو دور کیسے کیا جائے؟ آج فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو عمل کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو اور خوب قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ میرے بھائیو، آج کی مجلس میں انہی دونوں باتوں کی اہمیت آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ بھئی دل پہ لگنے والی سیاہی کے شکار تو ہم سب ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارا سینہ بالکل صاف ہے؟ ہم گناہوں سے بالکل بچے ہوئے ہیں، اور ہم 100% خیر و شر میں تمیز کر لیتے ہیں۔ ہمارے دل میں 100% برائیوں کی نفرت بیٹھی ہوئی ہے، اچھائیوں کی خواہش زندہ ہے۔ متاثر تو ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سب متاثر ہیں۔ تو اس بیماری کو ختم کرنے کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، دو عمل کرو گے تو دل کی یہ سیاہی دھلے گی، دل کا زنگ دور ہوگا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ دونوں عمل مستقل ہیں، اور دونوں کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے علاوہ اپنے ارشادات میں مستقل طور سے بھی فرمائی ہے۔ تمام اذکار میں سب سے بڑا ذکر ہے، یہ سب سے افضل ذکر ہے، ایک المیہ ہے۔ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، ان کو کچھ معمولات بتائے جاتے ہیں جس میں نماز کی پابندی کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، پھر اذکار ہیں، اذکار میں کبھی تسبیحات ہوتی ہیں، کبھی ذکر جہری ہوتا ہے، لیکن ان میں ترتیب کیا ہے؟ ایک ذہن یہ ہے کہ لوگ تسبیحات کو زیادہ اہمیت دیتے، تلاوت کو اہمیت نہیں دیتے۔ ایک عام بیماری ہے، اگر ناغہ ہوگا تو تلاوت چھوٹے گی، تسبیح کی پابندی کریں گے، اور جب ان سے پوچھو بھئی معمولات پورے ہو رہے ہیں؟ ہاں الحمدللہ پورے ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ صبح شام کی تسبیح اور تلاوت میں ذرا کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہ غلط چیز ہے۔ افضل الذکر، ایک تو لا الہ الا اللہ کا ذکر، اس کو افضل الذکر کہا گیا ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کا درجہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کا رشتہ براہ راست اللہ جل شانہ سے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبد نصفین، میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ حَمَدَنِي عَبْدِي، جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، جب اگلی آیت پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایک کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے اور عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، میرے بندے نے الحمدللہ کہہ کے میری حمد کی، الرحمن الرحیم کہہ کے میری ثنا کی، مالک یوم الدین کہہ کے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، کیونکہ پہلے ٹکڑے میں وہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرے میں کہہ رہا ہے ایاک نستعین، تجھ سے یہ مدد مانگتے ہیں، ولعبدی ما سأل، اور میرا بندہ جو مانگ رہا ہے میں نے دیا اس کو۔ یہ تلاوت کے اوپر یہ چیز مل رہی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنا قرآن کی تلاوت کو توجہ سے سنتے ہیں جو کوئی نبی تلاوت کر رہا ہو، نبی تلاوت کر رہا ہو، امتی تلاوت کر رہا ہو۔ ایک ایک آیت
وہاں سنی جاتی ہے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھرے، قرآن کی بڑی خدمت کی انہوں نے۔ وہ فرماتے تھے قرآن کی تلاوت کا ادب یوں ہے کہ جب قرآن لے کر بیٹھو تو یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے فرماتے ہیں پڑھو قرآن، پڑھ کر سناؤ، دیکھیں کیسا پڑھتے ہو۔ ہم سن رہے ہیں جیسے بچہ استاذ کو بیٹھ کر قرآن سناتا ہے اور استاذ توجہ سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ توجہ سے سنتے میرا بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے۔ آپ کسی مصنف کی کتاب اس کے سامنے پڑھنے لگے، کسی شاعر کا شعر اس کے سامنے دہرانے لگے، سارے کام چھوڑ کر ادھر کان لگا لے گا، میرا شعر پڑھ رہا ہے، میری کتاب پڑھ رہا ہے، میرا کلام سنا رہا ہے۔ یہ ہمارا غلطیوں سے بھرا ہوا معمولی کلام ہے، جو احکم الحاکمین کا کلام ہے، کلام الملوک ملک الکلام۔ جب اس کو بندہ پڑھے گا تو اللہ کی توجہ کتنی ہوگی۔ اس لیے جو اہتمام ہونا چاہیے، جو التزام ہونا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کا، ہماری زندگی میں وہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنا اہتمام کیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ کہنے لگے اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ آج نے فرمایا کہ ہاں تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ابی ابن کعب کو آپ قرآن سنائیے۔ وہ رونے لگے، ذکرت عند ربی، پروردگار کی مجلس سے میرا نام لیا جا رہا ہے، میرا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے سورہ لم یکن الذین کفروا کی سورت پڑھ کر ان کو سنائی۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرأ علی القرآن، عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ کر سناؤ۔ کہنے لگے وقد نزل علیک القرآن، حضور آپ پر تو پورا قرآن اترا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ فرمایا بلا انا احب ان اسمع من غیری، ہاں اترا تو میرے اوپر، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے پڑھوا کے سنوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، پڑھتے رہے۔ جب اس آیت کے اوپر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنا کر میدان محشر میں لے آئیں گے، اس وقت کا کیا حال ہوگا؟ آج فرمایا حسبک، بس کرو، رک جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو عیناہ تذریفان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ اہتمام پایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا رہے ہیں، پڑھوا کر سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارے پڑھے جانے کے ایک ایک لمحے کی رپورٹ پیش ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام ہر سال رمضان میں آتے تھے، پورے قرآن کا دور ہوتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو قریب کر کے چپکے کچھ کہا، وہ رونے لگی۔ پھر آپ نے آہستہ سے کوئی بات کہی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے کم وقفے کے درمیان ایک مرتبہ رونا ایک مرتبہ ہنسنا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر حضرت فاطمہ سے پوچھا کیا بات تھی؟ فرمایا ما کنت لأفشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ظاہر نہیں کروں گی۔ اگر ایسے ہی عام طور سے بتانا ہوتا تو آپ زور سے نہ کہتے، مجھ کو قریب بلا کے جو بات کی ابھی میں نہیں بتاؤں گی۔ چنانچہ جب آپ کی وفات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ اب حضرت عائشہ نے پوچھا اب تو بتا دو، کہاں؟ پہلی مرتبہ جب میں حضور نے مجھ سے گفتگو کی تو یہ فرمایا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام ہر سال رمضان میں مجھ سے قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں ان کو قرآن سناتا تھا، ایک مرتبہ وہ مجھ کو سناتے تھے، لیکن اس سال رمضان میں انہوں نے 2 دور کیا ہے، 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے، اسی لیے 2 مرتبہ دور کیا ہے۔
اس پر میں رونے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے صدمے اور اندیشے سے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ جنت کی عورتوں کو سردار ہو، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا اور تم میرے پاس عالم بالا میں پہنچو گی۔ اس پر میں ہنس پڑی۔ یہ دیکھیے مرد وفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ظاہر فرما رہے ہیں اس میں قرآن پاک کا دو دور ہے کہ جبریل امین آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، آپ قرآن ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ آج ہماری زندگی سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام نکل گیا ہے۔ اب تو رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان میں تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں میں اس موقع پر جبکہ ہم رجب کی آخر شعبان تو شروع تو نہیں ہوا ابھی، یا نہیں ہوا، چاند نہیں ہوا ہے، رجب کی آخری تاریخ شعبان کی شروعات ہونے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے اہتمام فرماتے تھے، اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ اللہ رجب و شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ 1 مہینہ تو گزر چکا، اب دوسرا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ اہتمام ہم بھی کریں۔ اہتمام کا مطلب کیا ہوا؟ تلاوت قرآن کے لیے ہم رمضان کی آمد کا انتظار نہ کریں۔ ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ رمضانی نہیں ہونا چاہیے، قرآنی رشتہ ہونا چاہیے، پورے سال کا رشتہ ہونا چاہیے۔ تھوڑی صحیح تلاوت کریں لیکن روزانہ کریں، روزانہ تلاوت کریں، دل کا زنگ دور ہوگا، دل کا میل دور ہوگا، یہ جو سیاہی دل کے اوپر بیٹھ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، یہ دھلے کی صفائی ہوگی۔ جس سیاہی کو دور کرنے کے لیے مشائخ کا دامن تھامتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کی خدمت میں رہتے ہیں، معمولات پورے کرتے ہیں، اسی سیاہی کو دور کرنے کا نبوی نسخہ یہ ہے، گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اور ایک دوسرا نسخہ کیا ہے اس کو بھی سن لیجئے، کثرت و ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا، بڑا مجرب نسخہ ہے یہ۔ جب ہر وقت موت سامنے ہوگی کہ مرنا بھی ہے، اللہ کے حضور نے پیش ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب و کتاب دینا ہے، یہ دنیا کی لذتیں سب فانی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، نہ مال ساتھ میں جائے گا نہ اولاد ساتھ میں جائے گی، جائیں گے تو صرف اعمال ساتھ میں جائیں گے۔ جب یہ تصور ہر وقت تازہ رہے گا تو آدمی گناہوں سے بچے گا، دل میں جو کدورت بیٹھ گئی ہے وہ دھلے کی ختم ہوگی۔ کثرت و ذکر الموت کا حکم قرآن پاک اور حدیث پاک کے اندر جگہ جگہ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حادم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اچھا، ذکر کیا مطلب ہے؟ ایک ہے یاد کرنا اور ایک ہے زبان سے دہرانا، دونوں مطلوب ہے۔ آج چونکہ ہم مرنے کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہیں، اس لیے موت کے ذکر سے گھبراتے ہیں۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا حال کیا تھا؟ ایک صحابی عجم کے ملک میں گئے ہیں اپنے لشکر کے امیر بن کر، تو دشمن کے امیر سے گفتگو جو انہوں نے کی ہے تو کیا کہا ہے؟ میرے ساتھ میرے ایسے ساتھی ہیں کہ جن کو موت اس سے زیادہ مرغوب ہے جتنے تمہارے لشکر کے لوگوں کو شراب مرغوب ہے۔ یہ مرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے آئے ہیں۔ وہاں تو جب برچھی لگتی جو کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ وہاں تلوار اور نیام توڑ کر میدان میں گھس جاتے تھے شہادت کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ موت کے لیے تیار تھے۔ ہم نے بدعمالیوں کا پٹارا تیار کر رکھا ہے، اس کے مرنے سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو یاد کرو، ذکر کرو، زبان سے بھی دہراؤ۔ ایک مستقل وظیفہ ہے، اللہم بارک لی فی الموت فیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت فیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت فیما بعد الموت۔ روزانہ 25 مرتبہ اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، واجب نہیں ہے لیکن مسنون ہے۔ اے اللہ میری موت میں برکت عطا فرما، اور مرنے کے بعد جو حالات اس نے برکت عطا فرما۔ اور جو اذکار مسنونہ ہم کو سکھلائے گئے ہیں ان کو دیکھیے۔ رات کو سونے کے لیے جب بستر پر جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں آپ؟
کوئی پڑھ کے سنائے. اللہم بسمک اموت و احیا. کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ تیرے نام سے مرنے جا رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا. یہ نہیں کہتا اے اللہ تیرے نام سے سونے جا رہا ہوں اور تیرے نام سے بیدار ہوں گا. اموت و احیا کیوں؟ اس لیے کہ نیند جو ہے یہ موت کا بھائی ہے. اردو عربی کا ترجمہ میں نے بھائی کیا اور اردو میں موت کی بہن کہیں گے. اور یہ حدیث ہے النوم اخو الموت. النوم اخو الموت. نیند یہ موت کی بہن ہے. اور قرآن یہی بتا رہا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فیمسک التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. فرمایا کہ اللہ تمام لوگوں کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہے جب مرنے کا وقت ہوتا ہے. جس کی موت آئی اللہ اس کی روح کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. والتي لم تمت في منامها. اور جس کی موت نہیں آتی اس کی نیند کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے والتي لم تمت في منامها. اور جو مرا نہیں اس کی روح کو اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں اس کے سونے کی حالت میں. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی روح کو روکے رکھتے ہیں، اور جس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کی روح کو ایک مدت تک کے لیے دوبارہ آزاد کر دیتے ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم روزانہ ایک مرتبہ موت میں داخل ہو کر نکل کر آتے ہیں، موت سے گزرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ موت کامل نہیں ہوتی، لیکن کتنے ایسے ہیں کہ رات کو سوئے صبح کو بیدار نہیں ہوئے. یہ وہی ایک یمسک التی قضا علیہ الموت، جس کی موت کا فیصلہ وہ نیند کے اندر چلا گیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح رات کو سوئے صبح کو بیدار. ہم لوگ گئے تو تھے نہیں، انتقال ہو چکا تھا، بیمار بھی تھے. کتنا ایسا ہوتا ہے کہ سوئے تو اٹھے نہیں. تو اس موت کے تجربے سے ہم روزانہ گزرتے ہیں. اسی کو زبان سے کہلوایا جاتا ہے کہو اللہم بسمک اموت. نام پر میں مرنے جا رہا ہوں، موت کی آغوش میں جا رہا ہوں. اور پھر اللہ بسمک اموت و احیا، اور تو زندگی عطا فرمائے گا تو دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا. اور پھر جب آنکھ کھولے تو پھر کہو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اور اسی کی طرف قیامت کے بعد اٹھ کر جانا ہے. یعنی ایک تو روز کی قیامت ہے، رات کو سوئے آدھے موت کی آغوش میں چلے گئے، آنکھ کھلی پھر سے اٹھ گئے. ایک لمبی نیند آئے گی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. سور پھونکا جائے گا تو سارے جاندار مر جائیں گے. ایک لمبی مدت کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر سب کچھ زندہ ہو جائیں گے. اسی کو الیہ المصیر، الیہ ترجعون، الیہ النشور کہا گیا. اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو روزانہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم موت کی آغوش میں جانے کے بعد تیرے زندہ کرنے سے دوبارہ اٹھ رہے ہیں، اور پھر جب لمبی موت آئے گی تو پھر اٹھ کر تیرے دربار میں حاضر ہوں گے. یہ موت کا ذکر یاد کرنا تو الگ ہے، زبان سے ذکر بھی کرایا جا رہا ہے، روزانہ کہلوایا جا رہا ہے کہ ہم مرنے جا رہے ہیں پھر اٹھیں گے. اور جب اٹھیں تو کہتے ہیں ہم موت میں چلے گئے تھے پھر زندہ ہو رہے ہیں. تو موت کو کثرت سے یاد کرو، اور زبان سے بھی یاد کرو اور ذہن میں بھی رکھو. تصور کرو، سوچو کہ ہمیں مرنا ہے. خاص طور سے ایسے وقت میں جب دل میں کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو، خلوت میں یا جلوت میں، نفس مجبور کرے، نفس کے اندر خواہش پیدا ہو، جی چاہے کہ فلاں کام کر لو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو اس وقت میں یاد کرو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اس کے دربار میں تو ہمیں حاضر ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. تو یہ دو کام ہمیں کرنے کا ہے. عمل کے اعتبار سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں،
بھئی جو فرائض ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، میں نماز کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کی اپیل نہیں کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے سب نمازی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ جس چیز کو ہم دین کا اہم حصہ نہیں سمجھتے، ضروری نہیں سمجھتے، جس کے بارے میں غفلت ہے، اس کی یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے روزانہ۔ رمضان ہمیشہ مقدار میں فرق پڑ سکتا ہے رمضان غیر رمضان میں، لیکن نفس تلاوت روزانہ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے موت کو ہم یاد کریں، اس کا ذکر کریں، اس کو زبان سے بھی دہرائیں اور دل کے اندر بھی اس کو یاد کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ دل کا زنگ دور ہوگا، دل پر لگنے والی کالک صاف ہوگی، اور پھر ہم اچھے اعمال کی اچھائی کو، برے اعمال کی برائی کو محسوس کر سکیں گے، اور جب محسوس کر سکیں گے تو اچھے عمل کی کرنے کی توفیق ہوگی اور برے عمل سے بچنے کی توفیق ہوگی۔